موت قبل از وقت ہے. ہم نے تمام شواہد جو ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں, فورینسک ایویڈنس بھی اکٹھی کر رہے ہیں, ٹیکنیکل ایویڈنس بھی اکٹھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم جو بھی قاتل ہیں, اننون ہیں, ان کو ہم پکڑ بھی لیں گے. اور سننے میں ہے کہ اس کی والدہ نے رات کو چھری نہیں خریدی تھی چائنا سیل میلہ سے, اس کی بھی کوئی تفتیش سامنے آئی ہے؟ وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے میں بھی ہوں. تو چیز یہ ہے کہ میں کسی کا نام, بھائی جان مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا انہوں نے. میں وہاں سے یہاں آ کے اب بیٹھا ہوں 1 گھنٹے بعد. تو لفظوں میں تو بتانا ممکن ہی نہیں کر سکتے. اطلاع ملی تھی کہ بچوں کو کوئی مار کے پھینک گیا ہے. آپ کو اطلاع کب ملی؟ ہمیں ابھی ملی ہے آدھا گھنٹہ پہلے. کوئی ہو نا پرابلم ہو, کوئی بچوں کی مسئلہ ہو یا فیملی کوئی کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو, کچھ بھی نہیں اس طرح. تالا لگا ہوا تھا, تالا لگا ہوا مین ڈور پر. جی. تو کیسے یہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چاچا آئے ہیں گھر کھانا کھانے کے لیے, اس ٹائم دیکھتے ہیں تو بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی, گردنیں کاٹی. ابھی تک نہ ہی کسی کو حراست میں لیا گیا ہے, نہ ہی کسی کو گرفتار کیا گیا ہے. السلام علیکم, میرا نام حسن شہباز اور آپ دیکھیں ڈیلی سوشل پاکستان. اس ٹائم میں موجود ہوں اشرے میں, جہاں پر تہرے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے. 2 بچیاں اور 1 بچہ جس کی عمریں بتائی جا رہی ہے 3 سے 9 سال کے درمیان ہے. اور یہاں ہم موجود ہیں, بھاری پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے اور 112 بھی یہاں پہ موجود ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپریشن کا جو کام ہے وہ جاری ہو چکا ہے. اور یہ بھی واقعہ سمجھ نہیں آیا کہ والدین میڈیکل سٹور پہ گئے تھے دوائی لینے, اور جب گھر پہنچے تو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ان کی گردن پر چھریوں کے آواز سے ان کو قتل کر دیا گیا. اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا. تفتیش جاری ہو چکی ہے اور ارد گرد کے جو کیمرے ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی بندہ اس کو ٹریس کر سکے, لیکن ابھی تک کوئی عمل میں پیش رفت نہیں ہو سکی. یہاں پر بھاری پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے اور اپنی نگرانی میں جو ہیں ان کو ریکور کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر والا فلور ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ فلیٹ نما یہ گھر ہے. آپ اعلیٰ حکام سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, آئی جی پنجاب سے کیا اپیل کریں گے؟ میں اپیل یہی کروں گا کہ ان کا جو قاتل ہے نا, یا جو قاتل ہیں, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ بچے ہمارے نہیں ہیں, یہ مریم نواز کے بچے ہیں, یہ نواز شریف کے بچے ہیں, یہ بے نظیر کے بچے ہیں. کیوں آج میرے بچوں کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اور کے بچوں کا بھی ساتھ یہ ہوگا. تو ایسے لوگوں کو اگر سزا نہیں دیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کس نے یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے. کوئی ایسی بات جو میرے منہ سے نکلے میری بہن کو بری لگے, لیکن میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہہ دی ہے. وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے میں بھی ہوں. انصاف کا یہی نہیں جی نہیں, آپ غلط بات. میں ٹھیک ہے, میڈیا کا حق ہے, میں ان کا حق تسلیمہ سلام کرتا ہوں تم کو, کہ اس کو مثبت طریقے سے ہونا چاہیے نہ کہ منفی طریقے سے ہونا چاہیے. نہیں بھائی, کوئی ایسی بات نہیں, کچھ نہیں. مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میں کوئی زبان سے میرے کو غلط بات نہ نکل جائے. سر آپ ایسے اتنا کچھ کہ جب آپ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ بھائی میں 2 بجے اپنی شاپ پہ بیٹھا تھا, کتنی دفعہ بتاؤں آپ کو. وہاں مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے آ کے کہا ابو باپ دکان بند کر دیں. میں نے کہا بیٹا کیا؟ اس نے کہا بس دکان بند کریں نا, اب گرمی بہت زیادہ ہے. مجھے کیونکہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, مجھے سیدھا ڈائریکٹ نہیں بچایا, یہ میرا بیٹا ساتھ میں کھڑا. ٹھیک ہے نا جی. تو چیز یہ ہے کہ میں کسی کا نام, بھائی جان مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا انہوں نے. میں وہاں سے یہاں آ کے اب بیٹھا ہوں 1 گھنٹے بعد. میں دادا لگتا ہوں. کسی پہ کوئی شک؟ نہیں بھائی نہیں, وہ یہ سوال اس کے باپ سے کریں, مجھے نہیں پتا. میں کیوں کسی کا غلط نام لوں. آپ کی طبیعت خراب ہے تو صحت تندرستی دے آپ کو, لیکن بہت افسوس ہے. بس پھر اس کا لفظوں میں تو بتانا ممکن ہی نہیں کر سکتے. تو کیا اعلیٰ حکام کو کہیں گے, وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا کہیں گے؟ اس کے جو قاتل ہیں نا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. قاتل کے گھر بچے وہ ان کے نہیں, وہ میرے بچے ہیں. اطلاع ملی تھی کہ بچوں کو کوئی مار کے پھینک گیا ہے. آپ کو کس پہ شک ہے؟ شک کس پہ؟ شک کسی پہ نہیں ہے, کیونکہ مزدور باپ ہے اس کا. چاچو, میں جس کے بچے فوت ہوئے نا اس کا خالو ہوں میں.
ठीक है। नहीं, पुलिस किसी को भी ले, हमें आदमी चाहिए जिसने इतना जुल्म किया है। कि ताला लगा के फैमिली गई हुई थी तो बच्चे घर में अकेले थे। हाँ, बच्चे अकेले थे अंदर। किस पे आपको? अभी शक नहीं, अभी ये सारे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, जो फैसला ये करेंगे। हम नहीं, हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। हाँ जी, हम ये अपील करेंगे कि कानून हमारी मदद करे और हमारे पे एहसान करे बस। ये हालात कैसे थे मियाँ बीवी के? ठीक ठाक। का ठीक थे। आप बच्चे क्या लगते हैं? आप बच्चों का क्या लगते हैं? मैं बच्चों का नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, सारा कुछ हूँ। आपको इतला कब मिली? हमें अभी मिली है, आधा घंटा पहले। किसी पे किसी का कोई शक नहीं आपको? अभी नहीं, ये कानून ढूंढ लेगा सब कुछ। इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर मिल जाए तो कानून से पहले हम चाहे वो कुछ कर रहे हो क्या है वाकया अभी क्या कहेंगे इसके हवाले से जो ये मुझे वाकया पेश अभी आया? कुछ पता नहीं है। जब अभी कोई मां को बाप तो घर पे वालिदैन घर पे नहीं थे, बाहर से ताला लगा था, फिर भी बच्चे जब वो घर पे पहुंचे तो बच्चों की लाशें कटी हुई मिली। क्या कहेंगे आप? अभी मैं कुछ नहीं कर किसी पे शक आपको? नहीं, अभी कुछ किसी नहीं पे शक नहीं चले जाए आपको? थोड़ा सा भाई, अभी मैं कुछ नहीं आप उधर हो जाएंगे। माँ जी आप आगे आगे हो जाएं। वालिदैन के आप आगे हो जाएंगे। उनका यही सरमाया था सारा कुछ यही चले। वालिदैन के ताल्लुकात ठीक थे आपस जी, में? आपस में ठीक चले। अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा, मासूम बच्चों की जानें चले गई। हमारे साथ उन बच्चों के फूफा मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं ये क्या वजह बनी, घरेलू नाचाकी या कोई क्या वजह है? आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये जो 13 कत्ल हुआ है बच्चों का, ये बताएं क्या वजह थी? घरेलू नाचाकी थी या क्या वजह थी? कुछ भी इस तरह का नहीं था, कुछ भी नहीं था। माशाल्लाह ठीक था। उसका भाई भी उसका साथ दे रहा था, उसकी वालदा भी उसके साथ दे रही थी, खुद भी वो काम कर रहा है। माशाल्लाह ठीक था। मेरा ख्याल है 10 से 15 हज़ार का वो खुद भी जो है ना काम कर रहा था। उसके भाई भी उसके साथ हैं, रेंट वगैरह भाई दे रहा है, वालदा दे रही हैं, घर का राशन वगैरह हर चीज़ ठीक था। किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो मियाँ बीवी किसी के रिश्तेदार के घर चल गए हैं, वो गए हैं, पीछे से बच्चों को अकेला छोड़ के। चाचा जी उसके काम पर चल गए हैं, वालदा भी उसकी चल गई हैं, छोड़ के गए हैं। जब वो उसके चाचा आए हैं घर खाना खाने के लिए, उस टाइम देखते हैं तो बच्चों की लाशें पड़ी हुई, गर्दनें काटी हुई। क्या समझते? बाहर ताला लगा हुआ था, ताला लगा हुआ मेन था। डोर पर जी। तो कैसे ये अब ये समझ नहीं आ रही कैसे किसी ने चाबी लगाई है। ये तो अब देख के पता लगेगा क्या वाक़या हुआ है। अब हमें तो अंदाज़ा आए मेन डोर से ही हैं? मेन डोर से ही आए हैं। अब देखें ना कैसे चाबी चाबी लगी। किसके पास ही? वालिद के पास ही या उनके एक वालिद साहब के पास थी उसके, एक उसकी वालदा के पास थी, एक चाचा के पास थी। वो जब चाचा घर आया खाना खाने, उसने देखा तो बच्चे। चाचा भी यहीं रहते थे? हाँ यहीं रहते थे, इकट्ठे ही रहते हैं। जॉइंट फैमिली थी? हाँ जॉइंट फैमिली थी। कोई इस तरह का इशू भी नहीं था। कोई हो ना प्रॉब्लम हो, कोई बच्चों की मसला हो या फैमिली कोई खाने पीने का भी मसला हो, कुछ भी नहीं है इस तरह। सबसे पहले चचा आए हैं? सबसे पहले चचा आए हैं, उसके बाद उसकी वालदा आई हैं, फिर उसके बाद मियाँ बीवी आए हैं, दोनों माँ बाप आए हैं बच्चों के। जब आए हैं देखा सारी सूरत हाल ख़राब हो गई। तो अभी तक तफ्तीश जारी है, आपको किसी पर शक? अभी तक फ़िलहाल किसी पर शक नहीं। किसी के साथ उसकी इस तरह का झगड़ा भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। वो किसी के साथ लड़ता भी नहीं था, किसी के साथ इस तरह की है भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ हंसता खेलता रहता है। किसी के साथ हो ना, हमारे ज़हन में भी, मुझे 5 साल हो गए उनके साथ। बच्चों के क्या नाम है? बच्चों के नाम मैं इतना नहीं जानता, मैं बहुत कम आता हूँ। अच्छा जी। ये बताएंगे ये कितने अर्से से यहाँ रिहायश पजीर थे? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल से यहीं पे रहे? हाँ जी। और पीछे से कहाँ से हैं? जंग से। सब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सर क्या कहेंगे? क्या पेशरफ्त हुई है सर? जी हम अभी बहुत कबल वक्त है। हमने तमाम शवाहिद जो हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, फोरेंसिक एविडेंस भी इकट्ठी कर रहे हैं, टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो भी कातिल हैं, अननोन हैं, उनको हम पकड़ भी लेंगे और सर कैमरे में चेक किया आपने? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अभी बहुत कबल वक्त है। अभी हम तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और जैसे ही कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की सर जाएगी। कैमरे चेक हो गए? जी वो चेक करवा रहे हैं, तमाम करवा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ठीक है सर। थैंक यू। क्या लगता है, क्या महरुकात लगते हैं आपको? जी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा साहब अभी यहाँ जाए वकूफ़ से वापस गए। उन्होंने मीडिया से बात की है, उन्होंने यही कहा है कि अभी तक हमने इस पर तफ्तीश जारी है और चेक कर रहे हैं और कैमरे भी चेक कर रहे हैं।
اور جیسے کوئی نئی پیش رفت ہوگی اسے وہ میڈیا کو بتائیں گے بھی. اچھا سر، کیا وقوع ہے کہ حقائق پتہ لگے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمیں 15 پہ کال ریسیو ہوئی ہے کہ 3 چھوٹے بچوں کی ڈیڈ باڈیز ملی گئی ہیں جن کے کلیکٹ ہوئے ہیں، اور اس پہ پولیس پہنچی ہے، فورینزک ٹیمز پہنچی ہیں. ہم اس کی پوری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تمام شواہد محفوظ کر لیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ہر پہلو سے اس کی تفتیش کریں گے کہ اس قتل کے محرکات کیا ہیں، کون لوگ اس میں شامل ہیں، اور ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیا کے سامنے لائی جائے گی. چچا کو گرفتار کیا گیا جی ابھی تک نہ ہی کسی کو حراست میں لیا گیا ہے، نہ ہی کسی کو گرفتار کیا گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ قتل کے محرکات کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، کون لوگ اس میں انوالو ہیں. یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کیونکہ بہت تھوڑا عرصہ گزرا ہے ابھی اس واقعے کو. والدین سے بات ہوئی ہے آپ کی سر؟ جی بالکل، والدین کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے. انہیں ہم حوصلہ دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ایک پین میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور بالکل ہم اس کو ہر پہلو سے تفتیش کریں گے. سر تفتیش کا عمل کہاں تک پہنچا ہے ابھی تک؟ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ شک کی بنا پہ حراست میں لیا میاں بیوی کو، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، بالکل کسی کو بھی حراست میں نہیں لیا گیا، نہ ہی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے ایسی کوئی بات کی ہے. اور جو بھی آؤٹ کم ہوگی بالکل ہم آپ کو بتائیں گے، اور تمام شواہد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اور جب کسی کو حراست میں جب بھی لیا جائے گا، جب کیس تفتیش کنکلوڈ ہوگی تو آپ کے علم میں لایا جائے گا. سر میاں بیوی کے تعلقات کیسے تھے؟ گھر میں گھریلو ناچاکی تھی کہ بس معاملہ ٹھیک تھے؟ جی ابھی تو میں نے آپ کو بتایا، تو ابھی تو ہم ابتدائی شواہد محفوظ کر رہے ہیں. سر آخر میں ایک بات تو یہ باتیں بہت بات کی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ سامنے ایک بات بتا دیجیے کہ بچوں کا جو مارا گیا ہے، بچوں کو پہلے مارا گیا تھا، بعد میں گلا کاٹا گیا ہے، یا ابھی اس معاملات کو دیکھیں جی یہ پوسٹ مارٹم اور فورینزک کے آؤٹ کم ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو سر سننے میں آیا کہ اس کی والدہ نے رات کو چھری نہیں خریدی تھی چائنا سیل میلہ سے. اس کی بھی کوئی تفتیش سامنے آئی ہے؟ جی ہمارے پاس ایسی بالکل بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تفتیش بہت ابتدائی مراحل پہ، ابھی ہم نے فورینزکس ایویڈنس اور ساری چیزیں سیکیور کی ہیں، اور ڈیفینیٹلی تفتیش اپنے پروسیس ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. بالکل یہ کلیریفائی کرتا جاؤں کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبضہ وقت ہوگا. یہ تفتیش کا معاملہ ہے. پولیس کی آپریشن پولیس، انویسٹیگیشن ٹیم، سی سی ٹی کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے. ساری ٹیمز اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں. جو بھی انویسٹیگیشن کا آؤٹ کم ہوگا آپ کو بتایا جائے گا. جی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک نہ ہی کسی کو حراست میں لیا گیا ہے. پولیس اپنے مختلف پہلوؤں پہ اس کو تفتیش کر رہی ہے، اور قتل کی وجوہات کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، کون لوگ اس میں شامل ہیں، کون ملزم ہیں، یہ بالکل آپ کے سامنے لائی جائیں گی. پولیس اپنی پوری تفتیش کرے گی اور ایک ایک چیز ٹرانسپیرنٹ ہو. کس پہ شک ہے آپ کو؟ کیا ہوگا سر مجھے نہیں پتا، میں تو پہلے گرنے والی ہوئی تھی. آپ کیا لگتی ہیں بچوں کی؟ میں ان کی دادو لگتی ہوں. دادو لگتی ہیں؟ ابو کی خالہ لگتی ہیں. کھڑی ہو جائے. میں گھر چلی. کسی پہ شک گھریلو ناچاکی؟ ہمیں کسی سے کوئی شک نہیں ہے آپ کو؟ کسی پہ نہیں سانو یار سمجھ نہیں آ رہی. سنے تھے لڑائی جھگڑے بھی گھر میں چلتے تھے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کس کے گھر کچھ نہیں ہے. اپنی اولاد کو ہی مار دینا جھگڑے سے. وہ کہنے میں یہ ہے سب سے پہلے چچا آئے ہیں اس گھر میں، انہوں نے تالا کھولا ہے. سارا پتہ لگ ویندا، قانون انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا. جی سارا پتہ لگ جائے. سانو انہاں تے یقین ہے جو کرن گے سانو آمین ہوئے گی. نالی افسوس ہے جو واقعہ پیش آیا اس میں 2 بچیاں اور ایک بچہ ہے، اور ان کی جو عمریں ہیں، جو سب سے پہلے 5 سالہ مومنہ بطور جس کی عمر 5 سال ہے، اور 4 سالہ مومن رضا، اور 1.5 سالہ حبیبہ ہے. یہ ابھی تک قتل کی جو وجوہات ہے وہ سامنے نہیں آ سکی، اور فورینزک ٹیمیں اور پولیس کی بھاری نفری. اس سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا بھی آئے تھے اور موقع کا جائزہ لے کے گئے. ان کے کیمرے چیک کیے جا رہے ہیں، اور ابھی تک تفتیش کا عمل جاری ہے. جیسے کوئی چیز سامنے آئے گی تو میڈیا کے سامنے ضرور رکھیں گے. ناظرین اس ٹائم بھاری نفری، اس ٹائم لوگوں کی میں خوف و ہراس ہے اس علاقے میں، اچرے کے علاقے میں، اور ارد گرد کے لوگ بھی یہاں پہ جمع ہیں. یہ فلیٹ نما یہ گھر ہے جس فلیٹ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. چونکہ والدین گھر پہ نہیں تھے، باہر تالا لگا ہوا تھا، لیکن ایک سوالیہ نشان ہے کہ تالا لگنے کے باوجود بچوں کی جو گدنیں ہیں وہ دی گئی ہیں. یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک سوالیہ نشان بھی ہے.